Is the screen clear? السلام علیکم. ہاں سر کلیئر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, which group was going on? السلام علیکم سر. 36 to 43 کا ہم نے اسٹارٹ کیا گروپ. Yes, 36 to 43 کا گروپ. That's good. چلیے تو یہ کون سا سین ہے سینیریو؟ کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کو جمع کیا جائے ان کو تمام جادوگروں کو. تو سر وہ یہی حکم ہے کہ سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی سب لوگ آؤ. ہاں کمپلسری ہے کہ آرڈر ہے کہ سب لوگ پہنچے وہاں. یس. پھر یہ یہاں تک وہ سین ہو گیا. اور پھر جو ہے اس کا لاسٹ آیت ہم یہی کہے تھے، یہ پڑھا تھا نا. دس 39. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. It's not a simple sentence, but it's the order of Quran کہ وہاں سب کو رہنا ہے. چلیے اس کی وجہ کیا ہے رہنے کی؟ کہ سارے وہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے معجزوں سے ڈرا ہوا بھی تھا کہ لوگ ان کے ٹرانس میں آ جائیں گے اور ان کی بات مانیں گے. اپنے مقابلے میں اس کو یقین تھا کہ اس کے جادوگر جیتیں گے، موسیٰ علیہ السلام ہاریں گے. اور ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوگا. چلیے اس کے بعد کا صدف حسین پڑی ہے اور فاطمہ سنیے ان کو. جی سر. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعلنا نتبع السحرۃ. یہاں تک کریں گے. اور یہاں پہ آگے اس فرعون نے جو حکم دیا تھا اس کے آگے ہی یہ کنٹینیو ہے کہ تب سب جمع ہو. لعلنا یہ لعلہ کا جملہ ہے، یعنی کہ انا کی سسٹم میں جی صحیح. اور اس کے اندر اس کا اسم ہے نا، یعنی کہ ہم سب، اور ہے اور نتبع یہ نام کس کو ریفر کرے گا پھر صدف؟ جی وہ جو لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے. نہ تو خالی کیا وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے ان سب جادوگر جو جمع ہوں گے. جی وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ضرور جمع ہوئے یہاں سب پہ. ایک تو ڈیفینیٹلی لگایا ہوا ہے کہ پابندی کے سب نے آنا ہے.
جی تو اس کی ریزننگ ہے کہ تاکہ ہم، تو یہ سارے لوگ ہوں گے یا جو آرڈر کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے. تو دیکھنے والے تو سارے ہی ہیں، تو پھر یعنی کہ تمام مجمع جو ہے وہ ان کے جو جادوگر ہوں گے ان کے ساتھ ہوں، یہ مطلب ہے جی یہ ہوگا تاکہ ہم سب، یہ تاکہ ہوگا اس کا اتباع کریں. جی دیکھیے کنٹینویشن ہے، اس کو بالکل الگ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن نہیں کرتے آپ، ہے نا. وہ بات جاری ہے، خیلا للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة، کنٹینویشن ہے. یہ جو کہا گیا لوگوں سے کہ تم کو ضرور جمع ہونا ہے، جمع ہونے کی وجہ ہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں خیلا للناس، کہنے والے یہ فرعون کے حکم سے ان کے ہرکارے تھے جو یہ اعلان کر رہے تھے، ہے نا، کہ وہ تم سب کو بھی آنا ہے. جادوگروں کے لیے ہلکارے بھیج چکا تھا، ان کو جمع کیا اور دوسروں کو بھی پابند کروایا گیا کہ تم کو آنا ہے. آنے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. یوں بھی نکلتے ہیں تو اس میں مرضی ہے، اگر چاہے تو آئیں چاہے تو نہیں آئے. جب حکم ہو جائے گا تو پھر حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے. نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے، آنا ہے تو پھر ہر ایک کو آنا ہے. جی سر. تو پھر یہ کنٹینیویشن ہے، تو اس کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں، وہ خیلا للناسی سے چل رہا ہے. یہ کہا گیا، یہ کہنے والے کون ہیں ہم کو نہیں معلوم، ہے نا. یہ مجہول ہونے سے یہ کہلوایا گیا یا کہا گیا لوگوں سے، ہے نا، کسی سے کہلوایا گیا. سر انڈائریکٹلی آرڈر فرعون کا ہی ہے، جو میسج ہے پھر وہ فرعون کا کہلایا گیا ہے لوگوں سے. لیکن جو اس جی کے سر. بات پہنچانے والے تھے وہ اعلان کرنے والے، جو اس کے کوٹ ہر ایک مختلف خدمات پہ ہوتا ہے کہ اعلان کرنے کے لیے، نشر کرنے. حکومت کا کوئی آرڈر ہوتا ہے، وہ ٹی وی چینل سے، ریڈیو سے اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. وہ ریڈیو والے تو اناؤنس نہیں کرتے نا اپنی طرف سے، جی سر. جو حکم ہوتا ہے نا کس طرف، نا جو ہے انہی لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. سب ہے ہمارے لیے. ہم بولا تو پورے وہی. جو بنی اسرائیل بھی تھے اس میں، اور خطبی بھی تھے، پورے فرعونی بھی تھے، وہ سب کے لیے. تو یہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ سر اس کے اوپر تھوڑا سا بول رہا تھا نتبعو کہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی، تو پھر یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں یا ہم ان کو، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو. پڑھے نہیں نا ابھی آپ آیت پڑھے ہی نہیں نا، خالی لا اللہ نام پہ آ کے رکے ہوئے ہیں. جی میں پڑھتی ہوں آگے پہلے. اچھا اس کی آگے خبر ہے جو ہے وہ ہے نتبعو السحرۃ. اب اس سہارا کی، سہارا تھا، الف کو الگ نہ لیں. اچھا نتبعو السحرۃ تو ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. اب ہم جی. خبر کے اندر کریں گے تو یہ ہے خبر میں جو ہے یہ پہلے مبتدا ہو جائے گا، یہ السحرہ. اس کو پہلے کھولے. خبر کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ پھر اسمیہ خبریہ جملہ ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں غور سے، جی غور سے دیکھیں نتابعو. ہاں کیا چیز مطابق کیا ہے. جی. یہ تو فعل اور فاعل ہے. جی. میں جی. السحر پہلے رہی تھی کہ جو اچھا جی جی. یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس جی. کے جو مفعول ہوگا کس کی کرنی ہے وہ ہے نہیں سحرات کے جادوگروں کی. تو یہ اس کا آرام سے دوبارہ، یہ دفعہ آرام سے دوبارہ کریں کس طرح کا جملہ ہے، فائل کیا ہے، آرام سے پھر سارا کریں، گرامیٹیکل انالیسس پھر ترجمہ بتائیں. فعل اور فاعل ہو گیا. فعل ہو گیا تبع، ٹھیک ہے. اور اس کا جو فاعل ہو گیا نا ہم سب جو موجود ہوں گے. جی. اور اس میں تا کی اضافت ہے نا، شدہ تا پہ. جی تاکہ جی. اضافت کے ساتھ ہے کہ ہم اتباع کریں، تو یہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہو گیا نا. بالکل بالکل.
تو کس کی اتباع کریں؟ تو وہ ہو گیا نیکسٹ جادوگروں کی سحرات. تو کیا مقام ہے اس کا؟ تو یہ مفعول ہو گیا. ہم، جی مفعول بھی یہ ہے. کنفیوژن جو آپ میں ہو رہا تھا اس کو آپ کو جملہ اسمیہ بھی کہہ دے رہے ہیں، وہ نہیں بلکہ اس کی خبر پوری ایک فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل فاعل مفعول ہے. سکون سے کریے، آپ کر سکتے ہیں. کنفیوز ہوں گے تو اتنی سیکھی سکھائی گرامر کے اوپر پانی پھر جائے گا. پھر ایک بار کریے اس کو لعلنا. جی لعلنا نتبع السحرۃ، یہاں تک ہوگا. لعل کا جملہ ہے، لعل اسم اس کے اندر نہ ہے. کیا جملہ ہے بولے تو کیا کس مطلب کا جملہ ہے؟ جی سر. جی میں نے کہا لعل کا جملہ ہے. ہوتا اللہ کا جملہ تو ہم کبھی نہیں پڑھے. ان کی کس سسٹر ہے لعلنا. میں سے ہے تو اس سے ہم جی اس میں اس کا اسم جو ہے وہ ہے نا، یعنی کہ سب جمع ہونے والے. پھر اس کی خبر ہے نتبع السحرۃ، یہاں تک اس کی خبر ہے. اور خبر جو ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، اور اس کے اندر فعل جو ہے نتبع کے اندر فعل اور فاعل ہے. تبع اس کا فعل ہے. روٹ تا ورڈ ہے نا. میں نے یہاں پر تباہ کے معنی کیا ہے یہ بتائیں. ان کی پیروی کریں یا ان کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کریں. فالو کریں سر. فالو کریں یا پھر اس کو مانے. کس چیز کو؟ یا سحرتا کیا ہے؟ جو وہاں پہ السحرۃ جو اس کا مفعول ہے، وہ جہاں معنی کیا ہے سحرتا کے؟ جو جادوگر ہیں. جادوگر ہیں جی یا سحر ہے؟ سر ان کے جادو کو مانے. جادو، یہ اچھا. جادو ان کے جادو کو. یعنی یہاں پر دیکھیے تھوڑی سی کنفیوزنگ آیت ہے، اس میں مفسرین میں اختلافات بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ضمائر استعمال ہوئے ہیں آگے جو آنے والے ہیں، اس کی کلیئر بات پہ مفسرین میں اور گرامیرین میں اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفسرین کا خیال ہے کہ جادو کا تماشا کیا گیا تھا، لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اور فرعون کو یقین تھا کہ اس کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے. اس وقت وہ جو بھی مصر میں جادو کا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو جب ان کو ہرا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ان کی اتباع کرنا، میں نے جادو کی اتباع تو نہیں ہوتی بلکہ وہی فرعون کا دین. فرعون کو بھی وہ ایک اوتار مانتے تھے، یا پھر سورج کی پرستش کرتے تھے، اس کو بھی ایک اوتار مانتے تھے. فرعون کے نام سے کام شروع کرتے تھے، آگے کی آیت میں آئے گا. تو فرعون کا دین ہی باقی رہے گا. وہ نیا دین یا نئے جو میسیج موسیٰ علیہ السلام لے کے آئیں گے وہ وہاں پر ختم ہو جائے گا. یہ اس کے پیچھے مطلب تھا. نتبع السحرۃ نے ہم جادو میں کامیاب ہو گئے تو پھر لازمی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ناکام ہو جائیں گے، اور پھر فرعون کی ہی بات چلے گی. یہ ایک ہو گیا، ایک ٹکڑا ہوا. ابھی اور اگر کلیئر نہیں ہوا تو اور ہو جائے گا آیت کے کمپلیٹ کرنے تک. آگے کریے اور کنفیوز مت ہوئیے کہ ادھر ادھر یہ نیا جملہ ہے. سیدھا سیدھا بالکل فعلیہ جملہ ہے. اس کو پھر آپ جملہ اسمیہ سحرتا کو اس کا مبتدا اور اس کی خبر لے رہے ہیں. ایسا تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے نا. جی سر وہ الف لام اس سائڈ پہ تھا تو میں میننگ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. سیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بغیر کنفیوز ہوئے کہ سیدھے سے کریے. چلیے فاطمہ ذرا آپ اور تھوڑا ایکٹیو ہو جائیے. جی سر. ان کانو ہم الغالبین. اب یہاں سے جو ہے یہ کانا کا جملہ ہے. ان ہمول دوبارہ پڑھیں.
इन कानू हुमुल गालिबीन। یہ کیا حمول ہے ہو نا، گیا؟ شدہ نہیں ہے، میم پہ شدہ نہیں ہے. والدین کیا ہے؟ کیا پڑھ رہے حمول ہیں؟ غالبین. गालिबीन से इन कानू हुमुल गालिबीन जी हुमुल غالب गालिब गालिबीन हुमुल। यहाँ से ये इन जो है हरफ शर्त है, काना का जुमला है और इसमें نہیں، پہلے آپ دیکھیں ان اگر حرف شرط ہے تو کس قسم کا جملہ ہے پھر یہ؟ काना का शर्तिया जुमला ये है। ٹھیک ہے. ان کیا ہے پہلے بولنا؟ इन जो है वो हरफ शर्त है، यहाँ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شرطیہ جملہ ہے، لیکن آگے کانا ہے تو ہم کہیں گے کانا کا شرطیہ جملہ ہے. کانو میں جو ہے کانا اور صدف کانا اگر ان حرف شرط ہے، سوری پھر روک رہی ہوں آپ کو، ان حرف شرط ہے تو پھر فعل شرط اس میں دیکھیں گے نا ہم کیا ہے پہلے اس میں. تو فعل شرط یہ پھر کانو ہو جائے گا، کیونکہ نہ یہ ہے نا کانا کا جو ہوتا ہے وہ ناقص فعل ہوتا ہے، تو ہم اس میں کہیں گے کہ یہ فعل ناقص ہے. جی تو کانا ہی ہے نا میں شرط فی ویک ورب جو ہے. جی اچھا، جی تو پھر اس آپ آگے بولیں. پھر اس میں کانا میں اس کا اسم ہے واو الف جی کے ساتھ، اور اس کی خبر ہے ہم الغالبین. جی واو الف کس کو ریفر کر رہا ہے؟ واو جی الف اسم ہے کلمہ کا. تمام جادوگروں کو، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جی، اب ہم خبر کو بھی انہی کے بارے میں بتا رہا ہے. خبر جو ہے ہم الغالبین جو ہے وہ انہی ہم جو ہے ان جادوگروں کی طرف جا رہا ہے. جی اور خبر کو بھی کھولیں گے نا. تو پھر وہاں پہ ہم کو لیں گے پھر، کیونکہ یہ مبتدا ہو جائے گا اور اس کی خبر ہو جائے گی کس الغالبین. قسم کا جملہ ہے؟ خبر پہلے بتایا کس قسم کا جملہ ہے، پھر اس کو آپ بتائیں گے کہ کیا کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اسمیہ جملہ ہے اور پھر اس میں اسم اور اس کی مبتدا ہے جی اور اس کی خبر ہے الغالبین. اور ہوم کس طرف جا رہا ہے پھر؟ ہم جو ہے وہ پھر السحرات کی طرف جا رہا ہے. تو اگر وہ ہم کہیں گے کہ وہ جادو ہے تو پھر ہم خالی کہیں گے کہ ان جادوگروں کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جو کانا کا اسم ہے. جی کیا ہم اسے اسم ہے. اسم ہے. جی سر. کانا کا اسم انہوں نے بتا دیا. ہم الغالبین کیا ہے پھر؟ یہ اس کانا کانا کی کی خبر کہا تھا سر، کانا کی پہلے خبر ہے کیا ہے خبر؟ ہم الغالبین. نہیں، ایک نئی چیز سیکھی ہے اب یہ جو نیکسٹ تو کبھی لینگویج کلاس ہوگی تو اس میں ہم وہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو ان ایڈوانس میں بتا دے رہا ہوں. اور یہ ایک بہترین موقع ہے میرے لیے کہ یہ چیز ان آیتوں میں 3-4 آیتوں میں ریپیٹ ہوئی ہے، جو ایک نئی چیز آپ سب کے لیے ہوگی، اور اس کو غور سے سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہوتی ہے، ضمیر متصل یہ سب کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے، اور منفصل کیا ہوتی ہے. الگ ضمیر کیا ہوتی ہے اور کسی فعل میں ملی ہوئی ضمیر کیا ہوتی ہے. فعل میں جو ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ منفصل. منفصل جڑی ہوئی. متصل. کیا کہتے ہیں؟ متصل. متصل کہتے ہیں. اب جیسے کانا ہے اس کے اندر خود ہوا ہے، تو پھر وہ نصرہ ہے اس میں ہوا ہے، نصرہ اس کے اندر ڈویل ہے، نصرو اس کے اندر وہ ہے، سب دے ہے. تو یہ ضمیر متصل ہے. جب بھی کسی جملے میں کانا یا انا کے ضمیر متصل آئے گی تو اس کے بعد جو خبر ہوگی اس میں وہی ضمیر کو ضمیر مفصل کو دوبارہ لانا ضروری ہے. یہ کوئی الگ جملہ نہیں ہے، ہم کو مبتدا نہیں لیں گے آپ، بلکہ صرف ضمیر ریپیٹ ہو رہی ہے. کانوں کا واو الف جو ہے
وہ ہم ہے، جی انو کا واو الف وہ ہم ہے. یہ واو الف ضمیر متصل ہے، اور جب اس کی خبر آئے گی تو وہاں پر وہی ضمیر کیا ہوگی، منفصل یا بالکل الگ طور پہ اسی ضمیر کو ہم لیں گے. یہاں پر 3-4 آیتیں ایسی آئیں گی آپ کو جہاں پر یہ ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے. ایک اہم معاملہ ہے، اس کو ہم بالکل الگ نہیں لیں گے. تو یہ اسم اس کا ہم ہے یا واو الف ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کی خبر ہے الغالبین، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے سر. کیا سارے لوگ سمجھے؟ اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے گرامر کا کہ کانا یا اس انا کے ساتھ اگر کوئی ضمیر متصل ہو تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. کبھی اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی، وہ نہیں بتایا تھا میں، حاضہ یا ذالکہ کچھ آیا تھا. اس وقت نہیں تھا بتانے کا، سمجھ نہیں سکتے تھے، ایوننگ کلاس کی بات ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر وہ گرامر کی کلاس میں مزید ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا جب ہم وہ سارے حروف کو کریں گے. تو یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی کانا یا انا کے ساتھ اگر ضمیر متصل ہو تو ضمیر منفصل یعنی علیحدہ سے، اور اس کو ضمیر فاصلہ کہتے ہیں. تو اس میں گرامر کی زبان میں چونکہ فاصلہ جاتا ہے، اب یہ قانون کون ہے بعد میں اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، تو یہ ضمیر کو ریپیٹ کریں گے. ایسی 3-4 آیتیں یہاں مسلسل آئیں گی یا ایک آدھ آیت کے بعد آئے گی، لیکن ضمیر متصل کی آیتیں آپ کو یہاں پر اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، بلکہ جب میں یہ بتاؤں گا تو اپنے پاس ایک نوٹ کر کے رکھیے کہ مثال کے لیے آپ مجھے بتائیں گے آیت نمبر 40 الشعراء کی، یہ نوٹ کر کے رکھیے. مجھے اس وقت یاد نہیں رہتا مثالیں دینے کے لیے کہ وہاں پر ہم پڑھے تھے. اس کے لیے آپ ایک نوٹ چھوٹا سا بنا لیجئے. ضمیر مفصل جسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ لکھ لیجئے. ضمیر مفصل وہ ضمیر ہے جو انا اور کانا میں اگر متصل ضمیر آئے تو وہی ضمیر دوبارہ استعمال ہوتی ہے خبر کے ساتھ. اوکے، اور اب جب بھی آئیں گے وہ نمبر لکھ لیجئے آپ ضمیر مفصل کے لیے. جب میں پڑھاؤں گا تو مجھے یاد دلانا کہ شعراء کی آیت نمبر 40 میں. اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا تفسیر کے لیے اب اس میں کنفیوژن ہے. اب یہ ہم اور کانو کون ہے؟ اس میں بعض مفسرین کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ وہ ڈویل کی ضمیر آنا چاہیے تھی کہ اگر وہ غالب ہو گئے تو نتبع السحرۃ، تم ان کی پیروی کرنے لگو گے. یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن میجورٹی مفسرین کا یہی خیال ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جادوگروں کا جادو کامیاب ہو گیا تو پھر اتباع تو فرعون کی ہی ہوگی اور فرعون کی ہی بات چلے گی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے میسیج میں ناکام ہو جائیں گے. کانو ہم الغالبون، یہ کانو اس کے جادوگر ہیں، اور وہ اگر غالب آ گئے، کس پہ غالب آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم وہ پوری قوم اتباع کرے گی. کس کی؟ جادوگروں کی اتباع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ they will follow the religion اور آرڈر آف فرعون کی اتباع چلتی رہے گی. تو اس لحاظ سے بھی یہ مقابلہ بہت اہم تھا کہ
ایک نیا میسیج لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور اس نے اس کے درباریوں کے مشورے پہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، وہ مقابلہ منعقد ہوا، اس کے بارے میں لوگوں کو انسٹرکشنز 2 آیتوں میں دیے گئے۔ پہلے تو اس سے پہلے بھی تھا کہ سب وہاں پر لمیقات یوم معلوم، اس دن سب جمع ہوں گے، اور پھر اس کے ان کا جمع ہونا کمپلسری کر دیا آرڈر سے، حل انتم مجتمعون، it's necessary for everyone کہ وہ جو ہے وہاں پر جمع ہو۔ اس کی وجہ بات آ رہی جا رہی ہے، کنٹینویشن ہے، وقیل للناس لعلنا نتبع، دیٹ از اگر یہ ہوگا کہ وہ یقین بھی تھا اس کو کہ اس کے جادوگر کامیاب ہوں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے شکست کے ساتھ اپنا میسیج لے کے چلے جائیں گے، تو اس لیے سب کے لیے اس مشاہدے کو، اس جادو کے جو ایگزیبٹ ہو رہا تھا اس کو دیکھنے کا سب کو موقع ملے، سب اس کو دیکھیں ضرور۔ سر یہ جو نہ ہے تو وہ تو جو کہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اور تم بھی، یعنی کہ جمع ہو جاؤ تو ہم مل کے اتباع کریں گے یا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سر کیونکہ اگر ہم یہ تو پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے نا کہ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، پھر آگے لعلنا، تو یہ جو ان کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ ہم اور تم بس پھر اور کیا سبھی ہے نا اس میں، تو انہوں نے ایک مشاہدہ وہ رکھا بھی کمپٹیشن، اس لیے کہ وہاں پر ان کے جادوگروں پہ بھروسہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو نچلا دکھائیں گے۔ یہ پورا سب کو کمپلسری آنا بھی کر دیا اور آنے کی وجہ بھی بتا دیا کہ سب اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ ان جادوگروں سے مرعوب ہوں گے، اور پھر جو فرعون کے بلیف تھے یا جو اس کی خدائی تھی اس کو مانیں گے، اس کے لحاظ سے اس کی اتباع کریں گے۔ نتبیوں میں سب آ گئے، ہم سب مانے، تمام جو بنی اسرائیل بھی تھے اور خطبی بھی تھے، جو فرعونی موجود ہوں گے، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے جو اپنا جادو دکھانے والے تھے یا پھر اپنا معجزہ دکھانے والے۔ کچھ یہی سوال تھا آپ کا یا کیا کچھ اور؟ نہیں سر، نہیں سر یہی کہا کیونکہ وہ پیچھے سے تو انہیں کہا جا رہا تھا، پھر یہاں پہ لنا آ گیا تو اس لیے تو ٹھیک، جی سر سمجھ آ گئی۔ سر دوسری بات ایک بس یہ کلیئر کر لوں، کانو ہم الغالبین، تو اب ہم اگر اس کی انالیسس کریں گے تو ہم کہیں گے کانا کا اسم جو ہے وہ واو الف ہے جو کہ ہم ہیں، جو کہ ریفر ہو رہے ہیں ان کی طرف، اور پھر ہم جو ہے وہ ایک منفصل ضمیر منفصل ہے، اور غالبین اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ گرامر کی زبان میں ضمیر فصل کہتے ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کانو کے اندر جو ضمیر اٹیچڈ ہے اس کو ڈیٹیچ کر کے لانا ضروری ہے۔ جی سر، ایسی مثالیں اس کو یہاں پر بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب کچھ آیتیں ایسی آئیں گی جہاں پر اس سے پہلے فائزہ والا ایک آیا تھا، اس میں مسلسل 2-3 آیتیں آئی تھی، فوراً کے معنی میں جو آیا تھا وہ خاص طور سے ایک ہی آیت میں نہیں تھا، 1-2 آیتوں میں تو ہم اس کو سیکھے تھے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک نئی چیز آ رہی ہے، اور اتفاق ہے کہ آنے والی 3-4 آیتوں میں فوری نہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے بعد آنے والی ہے یہ ضمیر، آپ خود پہچان لیں گے کہ وہ کس طرح ایک ہی چیز ہے، کانو کا واو الف اور ہم، دے آر ناٹ سپریٹ۔ یہاں پر اس کو خبر جملہ اسمیہ ہے، مبتدا اور خبر ہے نہیں کہیں گے۔ کانو کا جو واو الف ہے وہی ہم ہے اور اس کی خبر ہے الغالبین۔ جی سر، آگے آ رہے ہیں کننا نحن الغالبین، تو وہ بھی سیم ہے کہ نحنو جو ہے وہ ضمیر فصل ہو گئی اور غالبین پھر اس کی خبر ہو گئی۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اور دوسرے لوگ بھی کچھ سمجھے میری بات، ممتاز بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر،
अगर ज़मीर मुनफ़्फ़सल का कानों के साथ आए अगर तो हाँ, उसको हम इन्ना के साथ भी वही होगा, हाँ रिपीट करेंगे उसको हम उसको रिपीट करना नहीं बोलते बल्कि उसको मुनफसिल मुनफ़्फ़सिल यानी बगैर अटैचमेंट की ज़मीर उसको हम दो बार मुनफ़्फ़सिल लाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा उन्होंने किया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आयत थी, इसके बाद बहुत आसान है, हम तेजी से आगे चल सकते हैं। चलिए, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी आयत है। सब सुनेंगी मैं फातिमा, करूँ? हाँ आप जी करेंगे सर। और सदफ सुनेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जाअत सहरतु, यहाँ तक ले लेंगे। फा जो है हरफ अत्फ है क्योंकि पिछली बात अभी वही सिचुएशन कंटिन्यू है। लम्मा कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ज़र्फ भी कह सकते हैं, यानी कि जब। जाअत सहरतु एक फेलिया खबरिया जुमला है, जाइया से फेल है इसमें, और यानी कि वो आ गए, कौन आए? अस्सहरतु, सहरतु इसमें फाइल है और जाआ फेल है। कालू लिफिरऔना, यहाँ तक ले लेंगे। कालू फिर इसमें फेल और फाइल है वाव अलिफ, जो कि रेफर कर रहा है सहारातू को, कि यानी कि उन सब ने, जादूगरों ने कहा। लिफिरऔना जार मजरूर मुतालिक काला, उन्होंने फिरऔन से कहा। अब आगे जो है वो मकौला है। जी सर। इस शाबाश, चलिए सुन रहे हैं वो तो मकौला आपको हो गया कोई इन्ना तो लना चलिए। अजरन। जी सर, आगे मकौला आ गया इन्ना लना अजरन, यहाँ तक ले लेंगे। और ये फिर इन्ना का इस्तेफामिया जुमला है जिसमें अलिफ हरफ इस्तेफाम है, क्वेश्चन हो रहा है कि क्या, फिर क्या हम। इन्ना, इन्ना में यहाँ इन्ना का जुमला है तो इन्ना का जो इसम है वो अजरन है, और लाम इसमें जोर के लिए, ताकीद के लिए है कि मतलब के इनाम। लना यानी कि जार मजरूर एक खबर है उसकी, जिसमें ना की जमीर अगेन उधर जा रही है सहारातों की तरफ। तो थोड़ा गौर करके करिए। दोबारा करो। दोबारा करिए, गौर करके करिए। इन्ना लना अजरन, तो सर अजरन इसमें मुझे लग रहा है कि इसम है इन्ना का, ला अजरन नाम ताकीद के साथ, और किस किस खबर को लग लग रही रहा है, है। किस किस को लग रहा है कि फातिमा सही है? सर मैंने भी यही लिखा हुआ है, नहीं जबकि सर लना लना में नून अलिफ जो है वो लना में वो इस्म है इन्ना का, अजरन उसकी खबर है। हाँ जी नहीं, सर अ, अजरन ही बन रहा है इसम इसका। इन्ना लअजरन लना। इन्ना जरा लना में अलिफ ठीक है, हो गया, नहीं मुमताज, गलत है हो। हमारा जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। एराब के हिसाब से तो अजरन ही बन रहा है। क्या बन रहा है? इन्ना का इस्म। कैसे बन रहा है भाई? इन्ना का इस्म जो होता है वो मंसूब होता है, खबर मरफू होती है। हम्म, सर लाम तो ताकीदी है ना सर, वो जार तो नहीं है, हरफे जार नहीं है, वो ताकीदी है ना लाम तो, इसलिए। असल में क्या हो गया, थोड़ा सा अ, सोच बूझ थोड़ी कम हो रही है। यह वर्ड क्या क्या है, इसको खोलिए। इन्ना को सर, हाँ, इन्ना, सर इन्ना का जुमला जो है वो इस्तेफाम के लिए है। एक हो इन्ना गया। क्या चलिए, इस्तेफामिया हो गया। ये कैसे लिखा हुआ है? हमजा है नीचे इसके भी। हमजा है, उसके बाद और क्या है? इन्ना नून शद्दा है सबर के साथ। तो क्या मतलब हुआ? इंसान इसमें नून है, इसी के अंदर नून महजूफ है। फिर इसम इसको खोलेंगे तो इन्ना ना, अच्छा जी सर, वो एंड में अलिफ नहीं होना चाहिए था उसके लिए, इस वजह से वो कंफ्यूज हो छुपा गई। हुआ है, वो नहीं होगा ठीक इन्ना ना। सर मायनों के हिसाब लेकिन से तो यही है ना कि क्या है, बेशक कोई अजर, हमारे लिए, लना उसकी खबर हमारे लिए। अब ये तो वजाहत हो रही है, लाना हमारे लिए, हम, हमारे उसका इन्ना है, लाना फिर जो है हमारे लिए, ला अजरन,
یہ جو ہے اس کا مفعول ہوگا، اس کا نہیں مفعول نہیں بلکہ اس کی خبر ہوگی، لا نہیں اجرن، لا اجرن. سر انا کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے. سر اور انا میں بھی تو شدہ ہوتا ہے، جب انا ہوتا ہے جو الف نون شدہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے انا. سر اگر صرف انا لکھیں گے اس کو بھی تو ایسے ہی لکھیں گے سر، کلا نون شدہ کے ساتھ. انا سر لاجرا نہیں ہے سر اس کا اسم. اور خبر لنا کیا بے شک ہے کوئی اجر. نہیں، میں خود تھوڑا گڑبڑ کر دیا. اب صحیح ہے، چلیے یہ نہیں گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کو صحیح کر لیتے ہیں. فاطمہ ہی صحیح معلوم رہے ہیں. انا کا جو اسم ہے یہ اجر ہے نا. جی سر. لنا یہ خبر. خبر، اس لنا اجرن ہمارے لیے اجر. پھر جی اس سر. کے بعد جی یہاں تک بات جی اس کے ختم. بعد جی سر اس کے بعد مقولہ ابھی جاری ہے. ان کننا نحن الغالبین یہ لے لیں گے، اور یہ اس میں پارٹ میں شرط آ گئی ہے اب. اور شرط ان جو ہے وہ حرف شرط ہے. شرط جو ہے وہ کہ کانا کا جملہ ہے، اور کانا میں جو کانا کا اسم ہے وہ اس کے اندر نون زبر نا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ضمیر اب اس کے ساتھ بھی متصل ہو گئی، جڑ گئی. خیریت، شاباش. یہاں پر اسی لیے میں کہا تھا کہ میں آج سمجھا رہا ہوں، مجھے موقع ہے کہ کچھ آیتیں آئیں گی جہاں پر ضمیر متصل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ایک ہی آیت ہوتی تو میں انجان ہو جاتا اور کسی وقت کا انتظار کرتا، لیکن ایسی 3-4 آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ جیسے پچھلی آیت میں کانو ہم الغالبون تھا، ویسے ان کننا ہوئی. کننا میں ضمیر کیا ہے؟ نا، نو الف نا، یعنی کہ ہم جو ریفر کریں اگین جادوگروں کی طرف. ضمیر کون جی سی ہے؟ ضمیر متصل ہے، جڑی ہوئی ہے ساتھ کانا کے. اس کی منفصل کیا ہے ضمیر؟ ارے جو ضمیر فاصلہ جو ہے وہ نحنو ہے، جو نا نحن. اور نحنو کے لیے ہی یہ نا ساتھ استعمال ہوا ہے. یہ نحنو کو ہم ضمیر فاصلہ کہیں گے، الغالبینہ کو خبر کہیں گے. بالکل. اب یہاں پر جو پہلے غلطی کرتے تھے جیسا کرتے تھے کہ پھر یہ خبر یہ مبتدا اور خبر ہے، ویسا نہیں کریں گے، بلکہ کننا اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر ہے متصل جو متصل. جڑی ہوئی ہے یہ متصل نہیں ہے نا. انا میں کننا میں جو ضمیر ہے وہ وہ متصل ہے. جی سر. متصل ہے، اور یہ انو منفصل ہے، ضمیر ضمیر فاصلہ. فاصلہ، ضمیر فاصلہ. یہ اسی جی لیے سر. میں آپ کو سمجھا تھا کہ اور بھی آپ کو ایسی آیتیں 2-4 ملیں، 2 اور 2 ملیں گی شاید. اس میں یہاں پر یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے انالیسس آپ کیسے کریں گے. یہ کہ ان ہے اور کننا جو ہے یہ پھر اس کا شرط ہے، شرط ہے، کانا کا جملہ ہے، اور اس شرط میں ہے، نا اور اس ضمیر میں شرط ہے. جی سر. پھر یہ نحنو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ ضمیر فصل جی ہے. فصل آ ضمیر جاتا ہے، ضمیر کو پھر لایا جاتا ہے، اور پھر اس کی خبر غالبین. غالبین ہے. چلیے پورا ایک بار پھر اس کو معنوں کے لحاظ سے سمجھائیے. پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں جی کہ یہاں پر انہوں نے کوئی بھی بغیر معاوضے کا کام نہیں کرتا، خاص طور سے جادوگر وغیرہ جو وہ کرتے ہیں تو وہ اپنا معاوضہ پہلے مقرر کرتے ہیں. تو وہ اپنا جادو شروع کرنے سے پہلے فرعون سے مطالبہ کرتے ہیں ہم کو ملے گا کیا یہ سب کر کے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہم اگر مقابلہ کریں گے تو ہمارے لیے اجر کیا ہے نا اس کا معاملہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فرعون کے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اجر کے لیے، اس کا انعام اکرام، اور ہم کو اس سے فائدہ کیا ہوگا ہمارا جادو دکھانے سے. So there was something to be decided before they start their show.
وہ اپنی کرتب دکھانے سے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہتے تھے کہ ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے، ہم اگر جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا۔ جی سر۔ چلیے آپ اس تو کو سر پورا کوشچن میرا ہے سر کہ جس طرح اب ہم نے یہ دو پڑھے ہیں آیتیں ہیں جس میں انا اور یہ کانا کے دونوں ہم دیکھ رہے ہیں ضمیر میں فاصلہ آ رہا ہے، ان کا پھر ہم جو کرتے ہیں فردر انالیسس کے ہم کہتے ہیں مبتدا خبر ایسے نہیں لیں گے اب ہم اس کو آئندہ، ہم کہیں نہیں، گے ضمیر میں فاصلہ ہے بیچ میں، یہ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بات سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سر۔ نہیں سر میں اور ترجمہ کروں اسی آیت کا ترجمہ لے کے چلوں؟ ہاں کریے ترجمہ پورا، خالی کلیئر ہو جانا۔ تو جب وہ آئے جادوگر وہ بولے فرعون سے کیا ہے ہمارے لیے ہمارے اجر اگر ہوں ہم غالبوں میں سے، غالبین مانے یعنی اگر ہم غالب کامیاب ہوتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام پہ اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ پورے سورہ الاحزاب میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ طٰہٰ میں بھی اور جہاں پر بھی یہ حصے کا ذکر ہے وہاں پر یہ بات کہ وہ انہوں نے اپنا اجر پہلے مقرر کر لیا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کوئی اور دو جلدی سے لے لیں۔ کون دو آئیں گے؟ چھوٹی سی آیت ہے، نجیبہ کو دیں گے۔ السلام علیکم سر، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اور اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والوں کو بھی تو لینا ہے نا تمہارے ساتھ۔ جی سننا جی سر انشاءاللہ۔ چلو چلو نجیبہ۔ قالا کہا، اس نے فعل اور فاعل ہے، اور یہ اس نے کہا یا فرعون نے کہا، نعم ہاں، جواب ہے نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ ایک منٹ، نام کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا یہاں پہ خالہ کے بعد کچھ آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقولہ ہے یہ جی فرعون کا۔ ہم، وَإِنَّكُمْ اور وَإِنَّكُمْ وا جو ہے، وَإِنَّكُمْ یہ انا کا جملہ ہے، کم اس کا اسم ہے، انا کا واو کو اسم کیا ہے۔ کہیں گے؟ والا نام وَإِنَّكُمْ عطف ہے، واو حرف عطف ہے، واو نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، جی بہت تو ہے۔ جی سر، پہلے تو اس نے کہا ہاں اور پھر کس سے آگے مقولہ کنٹینیو ہی ہو رہا ہے۔ لیکن مفعولہ ہو رہا ہے، لیکن نعم اور انکم میں کیا ربط ہے کہ کیا کیسے انہیں اس کا عطف ہو رہا ہے؟ ایک الگ بات، نعم کے بعد ایک جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو آپ عطف اور معطوف میں، معطوف الیہ میں کوئی ربط ہونا چاہیے نا، کسی بھی ایک چیز کا تو ربط ہونا چاہیے۔ یہ تو جواب ہے خالی، خالہ نعم، ہاں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اگر جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا ملے گا وہ بعد میں۔ اب یہاں سے بالکل یہ حرف عطف نہیں، ربط ہی لیں گے آپ کہ پہلے تو اس نے کہا ہاں، اس کے بعد اس کو ہم لیں گے ربط، اس کے بعد اپنا انعام کیا ہوگا وہ بتا رہا ہے، اس سے سپریٹ ملے گا، ٹھیک ہے لیکن کیا ملے گا؟ تو یہاں پر بعض جگہ ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ربط اور عطف دونوں میں بھی چلا لے سکتے ہیں، لیکن یہ کلیئر ہے کہ عطف اور معطوف میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہونا چاہیے۔ نعم اور انکم میں کوئی معطوف عطف اور معطوف اور معطوف الیہ کا ربط نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک ربط ہے۔ پہلے تو اس نے کہا ہاں ہاں مانے ملے گا، اجر ملے گا، اور وہ کیا اجر ہے اس کی تفصیل آگے کے ٹکڑے میں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں واو حرف ربط ہوا، انکم
इन्ना का जुमला है, कुम इसका इसम है, और इज़न लमिनल मुखर्रबीन खबर है इसकी। आप खबर को खोलेंगे तो इज़न जो है वो ज़र्फ़े ज़र्फ़ ये ज़र्फ़ ज़मा इज़न, हाँ ज़र्फ़ ज़मा है जी। हुमैरा सो रही है क्या? नहीं सॉरी सर, नहीं सॉरी, अजान बहुत जोर से हो रही है, मुझे बड़ी मुश्किल से आवाज आ रही है। ठीक है, बोलिए बोलिए। इज़न कह रहे हैं ये सर है तो सर ज़र्फी के उस वक्त जब तब तो टाइम है ना ये। शाजिया सर ये ज़र्फ है और ये जवाब है। सर आपने यही बताया था कि इसको हम सिर्फ ज़र्फ बोलेंगे, इसको हम मफ़ऊल फीही नहीं बोल ये सकते। सिर्फ ज़र्फ बोलेंगे, ज़र्फ लेकिन जी सर, ज़र्फ फातिमा जमा। सर मेरी समझ के हिसाब से इज जो है वो ज़र्फ है, इज़ा मफूल फीही है। शायद मैं गलत हूँ, शायद पता नहीं। ला मफूल फी है, वो सही है। इज़न क्या है? इज़न टाइम है, शर्त कंडीशनल है, कंडीशनल है, शर्त है, शर्त है। मिलेगा मिलेगा, लेकिन पहले तुम वही नहीं, पहले नहीं बोल के लमिनल मुकर्रबीन है ना, ऐसी सूरत में ये तुम जो है मुकर्रबीन में शामिल किए जाएंगे। ऐसी सूरत में या इस जो पहले आया था, अगर तुमने कहा था कि नाहनुल गालिबुन, अगर हम गालिब हुए तो हमको क्या अजर मिलेगा, तो उसने जवाब दिया नाम मिलेगा। लेकिन वो क्या, जब तुम उस वक्त जो है लमिनल मुकर्रबीन कि अगर तुम गालिब हो गए तो ऐसी सूरत में ही, या फिर उसके साथ क्या कहेंगे, इज़्ज़ल मिनल मुक़र्रबीन, जबकि तुम नहीं लामिनल ला में अ, ताकीद है ना। हाँ जुमले के लिहाज से तो शर्त नहीं हो, मतलब ज़र्फ ज्यादा बैठ रहा है कि उस वक्त तुम सर मुखर्रबीन में होगे। मफूल लहू हो सकता है कि उस वजह से तुम मुखर्रबीन में से हाँ होगे। हो सकता है कि जी उस वजह से लमिनल मुक़र्रबीन। जी सर, वो ज्यादा सही है कि तुम उस वजह से हो जाओगे मुखर्रबीन में से। लमिनल मुक़र्रबीन, ला में ताकीद है लामिनल में। मिनल मुखर्रबीन, मिनल जो है मिन हरफ जार है, मुखर्रबीन खराबतदार हो जाएंगे, मेरे नजदीक हो जाएंगे, कुर्ब में। मुखर्रबीन जमा बदर का ऐसे कर इनके मुक़र्रबीन, साथ मिलके क्या बनेगा? जी। मुखर्रबीन मफूल भी इनके साथ मिला तो मिनल मुखर्रबीन। जार मजरूर बनेगा। ठीक है, जार तो मजरूर नहीं है, इसम नहीं है, इसम फेल नहीं है ना। तो नाइन हिडन वर्ब के वो मुताल्लिक हो जाएगा। तो ये खराबतदार के माने नहीं है, बल्कि है आला मकाम या जो मुकर्रब लोग दरबारी होते हैं, दरबारी होते हैं वो। तो ये बीच में दो जुमले आ गए, दो आयतें आ गई, ये भी एक दूसरे से मुताल्लिक हैं। पहले जैसी दो आयतें एक दूसरे से मुताल्लिक थी कि हलन तुम मुस्तमिऊन और ला लना, कि उसकी वजह आने की क्या है, क्योंकि उसमें उसको मुशाहिदा करना ज़रूरी है। जब वो अपना काम शुरू करने से पहले तो फिर दो आयतें हैं, और उन्होंने डिमांड अपना रखा कि अगर हम कामयाब हो गए तो ऐसी सूरत में हमारा अजर क्या होगा, है ना। तब उसने कहा कि तुम्हारा अजर ये होगा कि तुमको अपने दरबारियों में शामिल कर लूंगा, अच्छे मुकाम वाले लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। तो यहाँ तक तो ये पूरे मुकालमे हुए, है ना। अब उसके बाद
قرآن کا یہ ہے کہ پورا قصہ ایک جگہ نہیں بتاتے، اس میں گیپ آیا، اور وہ گیپ سورہ طہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جادوگروں نے اس وقت پوچھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے. یاد ہے سورہ طہ میں کون سی چیز ہے جو یہاں پر غائب ہے، محذوب ہے، پورے کڑی نہیں مل رہی ہے. تو سر ایک تو یہ کہ حضرت جی حضرت موسیٰ ہاں کے دل میں بولے تھوڑا سا فاطمہ. خوف آ گیا تھا. ہوں، ایک تو وہ بات تھی اس میں حضرت موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آ گیا تھا سر. ایک وہ آیت وہاں یہ بھی تھی طٰہٰ میں جو یہاں نہیں ہے سر. نہیں ہے. اس سے میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ ابھی کوئی اور بات نہیں کرے، بلکہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام اس آیت میں 43 میں کہہ رہے ہیں الخمان تم الخون، ڈالو، تم کو کیا ڈالنا ہے. لیکن اس سے پہلے کوئی چیز پچھلے مرتبہ آئی تھی جو یہاں نہیں ہے. جی یہ سر، ان کا مکالمہ تھا کہ ہم مطلب ہم شروع کریں یا آپ شروع کریں گے، مطلب بات پہلے جو ہے کس کی باری ہوگی اپنا وہ دکھانے انہوں نے کی. پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں پہلے کیا کہا؟ پھر انہوں یہ نے کہا تھا کہ یہ آیت سے پہلے انہوں نے کوئی کام کیا تھا، سورہ طٰہٰ میں پڑھ کے آئے. جی سر پڑھی تو تھی میں نے، انہوں نے بولا کہ آپ ڈالیے، تو انہوں نے اور جب وہ اس سے اپنے آثار ڈالے تو جی سر. سیکنڈ اسٹیج ہے. اس سے پہلے جب انہوں نے پوچھا کہ کون آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے، اس کے بعد انہوں نے حق نبوت وہ ادا کیا، ان کو تعلیم و تربیت کی، بلکہ اللہ کے قدرت سے واقف کرایا. تم جو کچھ کر رہے ہو وہ باطل ہے، اور جو میں لے کے آیا ہوں وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب اپنی باطل کو خود سمجھو. اس میں آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیے، آپ اس میں وہ ایک تقریر ان کی، ویسے جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ 2 قیدی آئے تھے تو انہوں نے بھی پہلے تبلیغ فرمائی تھی کہ یہ جو کام میں تم کو تعبیر بتا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، ایک رب کی ماننا زیادہ اچھا ہے یا مختلف ارباب کو ماننا اچھا ہے. تو یہ انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے. وہ تمام قصہ سورہ طٰہٰ میں ہے. اب یہاں پر بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو کر لو، پہلے جو کرنا ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے حق نبوت ادا کیا، اس کو پورا کیا، ان کے تبلیغ کا کام اللہ سے واقف کرایا اور ان کے کام کو باطل قرار دیا. اس کے باوجود بھی وہ برابر مقابلے کے لیے تیار تھے. تو یہ پورا گیپ ہے، پورا گیپ ہے. اس کے بعد سٹوری وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا قال لهم موسى یہ ابھی تم قال نجیبہ ہی پڑھیں گی. نہیں تو ہو گیا نا، یہ جی نام تک ہو گیا. اور پھر اب تم کوئی میں پڑھوں گی. ہاں تم بسم پڑھو. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ اور آگے موسیٰ آ رہے تو ابھی خالہ کے ساتھ ملا دوں یا ابھی خالہ کو صرف فعل یا خبریہ جملہ کہیں گے؟ خالہ میں فعل اور فاعل ہے، اس کے فاعل جو ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لہم تو موسیٰ ہم کے اعراب جو ہے فاعل کے لیے ٹیلی نہیں ہو رہے ہیں. وجہ جی وجہ اس کی کہ یہ نام ہے، عربی نام ہے جو کہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے اعراب چینج نہیں کرتے. غیر عربی نام غیر عربی جی موصول ہی تو ہوتا، یہ موصول ہی جی ہوتا، یہ موسیٰ ہی جی رہتا ہے ہر حالت میں. عیسیٰ نہیں چینج ہوتا، موسیٰ نہیں چینج ہوتا. جی تو لہم جار مجرور متعلق خالہ ہے اور ہم کی ضمیر جاری ہے جادوگروں پہ، ساحروں پہ. موسیٰ نے فرمایا ساحروں سے، جو فرمایا وہ مقولہ ہے آگے کہ القو
यहाँ से एक अमरिया इंशाइया जुमला शुरू हो रहा है कि डालो तुम सब, तो इसके जो लकिया इसका रूट वर्ड है वो डाला, और इसमें वाव अलिफ जो है वो इसके फाइल हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल, जो कि फिर जादूगरों के ऊपर जा रहे हैं। तो डालो, क्या डालो? मा अंतुम मुल्कून, तो माँ जो होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये माँ जो है ना, काश मेरे उसमें ना आया करे, क्योंकि मुझे माँ बहुत टेंशन देता है। वैसे तो ये मफूल की जगह ले रहा है, पूरा जो स्लॉट है माँ अंतुम मुल्कून, डालो क्या चीज नहीं डालो नहीं नहीं जो नहीं तुम नहीं, ध्यान नहीं होगा तुम। सिर्फ दीवाने माँ नहीं, क्या डालना है? डालना है जो कुछ, अलखो, वो तो माँ अंतुम अलखो मुल्कून, उल्खू तो हो गया हो गया। डालो। अब इसमें क्या तो है? अब क्या डालना है? तो माँ अंतुम मुल्कून, जो तुम डालने वाले हो। ये एक नई चीज अभी समझाया था ना, और उसको ध्यान में रख के थोड़ी देर पहले समझाया था, उसके लिए से एनालिसिस करो, पूरे टुकड़े को नहीं लेना है। अभी 2 मिनट पहले अ- फिर समझाया था। इसको भी मुफस्सिल कहेंगे क्या? हाँ, ये फिर अलखो में क्या है? वाव अलिफ है, फाइल है हाँ, ये उसमें। कौन है? कौन है वो? अच्छा, तो वो यहाँ ये दूसरी तरह से भी वो चीज अप्लाई हो सकती है। बिल्कुल वाव बिल्कुल। अलिफ तो जादूगरों से कहा। हाँ, उसी को फिर अंतुम, अब उनको मुखातिब कर रहे हैं, हम नहीं आ रहा है ना, बल्कि सर अंतुम को हम कह सकते हैं कि वो ये जमीर अमरिया है, फसल है। क्या अमरिया है, तुम डालो। जी, वो तो मैंने बताया कि अमरिया इंशाइया है, तुम डालो यहाँ पर ज़मीर मुफस्सिल क्या है? अंतुम। मुनफस्सिल, अ, अंतुम, अंतुम है, जी तुम जी, डालो। जमीर फसल। मैं माँ के बारे में माँ कंफ्यूज हूँ कि खत्म, ये माँ तो, मफूल भी है, सिर्फ माँ मफूल भी है। बस यही तो मैं कह रही थी कि वो मफूल है, तो यही तो बस मैंने खत्म, बोला। पूरा टुकड़ा अच्छा, तो नहीं। अगर सिर्फ इन्ना और काना के जुमले में नहीं, मगर अगर वो दोबारा इस तरह भी आ रहा है, तो अब हम उसको जमीर फसल कहेंगे। बिल्कुल ठीक कहें, है, अंतुम। इस वास्ते के ये ठीक है। बिल्कुल थर्ड पर्सन के लिए वाव अलिफ नहीं आया, ये अमर है, और ये वाव अलिफ जो है ये सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए है। तुम सब डालो, है ना, माँ जो कुछ। हम्म हम्म, तुम जो वो है उसका मफूल हो मेरे गया, फिर अंतुम मेरे फसल आ जमीर गई, फस। मुल्कून, मुल्कून। मुल्कुन इस फेल वो इसमिया, वो इसम क्या कहते हैं, इसमें फाइल है, मुल्कुन डालने वाले हो। और जो डालने वाले हैं डालो। और वो कोई 3-4 हजार साहिर आए थे, और उनके पास कोई 70,000 लकड़ियां और रस्सियां थे, तो उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम से इजाजत मिल गई, तो उन्होंने वो लकड़ियां और रस्सियां डाली। और इससे पहले ताहा में भी ये रात में बहुत समझाया था कि वो कुछ ऐसा वक्त था जो मुकर्रर हुआ था सूरज की ऐसी किरणें ने, कि वो ऑटोमेटिक जो है हलती हुई सांपों की तरह नजर आती थी, जैसे शराब होता है, या आज भी आप हाईवे पे गाड़ी में जा रहे हैं तो दूर ऐसा मालूम होता है पानी है, लेकिन वो पानी सड़क के ऊपर नहीं होता। कभी देखा होगा हाईवे पे जा रहे हैं तो ऐसा दिखता है, होता है शराब, उसको शराब, शराब कहते हैं। असल में नहीं होता। तो वो एक जादू क्या था, बहरहाल एक साइंटिफिक तरीके से वो चीजें ऐसी हलती हुई मालूम हुई। वो असल में कोई चीज हल नहीं रही थी, न वो रस्सियां हल रही थी, न उनकी लाठियां हल रही थी, बल्कि एक किस्म की नजरबंदी, या एक किस्म का करिश्मा था। जादूगर वो टोपी में अंडा डाल के यूं लकड़ी घुमा के कबूतर निकालता, कि उतनी देर में अंडे से कबूतर निकल जाता। तो वो सिर्फ एक ट्रिक रहती है उनके पास, वो ट्रिक से लोग वाह वाह कर लेते हैं। तो यहाँ पर तब उन्होंने उनको इजाजत दे दी। पहले ये समझ में आया अलखू का वाव अलिफ कौन है, अमर होने की सर वजह से।
مگر میرا ایک کوشچن ہے سر کہ جیسے ہم لوگ پہلے کرتے تھے کہ انتم ملقون، اب ہم نے لے لیا انتم کو مبتدا اور ملقون کو خبر، اب ہم انتم کو ضمیر فصل کہہ رہے ہیں، جو القو میں واو الف ہے اس کو وہ ادھر آگے آ رہی ہے، ملقون کی اب گرامیٹیکل کیا پوزیشن ہوگی، اس کو یہ ہم کیا ماں بولیں کو گے؟ ملخون سے ملائیں گے، ماں ملخون، جو ماں چونکہ اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے، اور خالی اس میں موصول کوئی معنی نہیں لیتا جب تک کہ اس کا صلہ نہ ہو، جو کچھ تم ڈالیں۔ اگر آپ کو اس کا مفعول لینا ہے تو ماں ملخون، جو تم ڈالنے والے ہو، الخو ماں ملخون، لیکن انتم نہیں آئے گا اس میں، اور یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انتم اور یہ واو الف ایک ہی چیز ہے، اور یہاں پر ضمیر ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ اگر کوئی نیا اسم ہوتا تو ویسی صورت میں آپ اس کو مبتدا اور خبر لیتے تھے، اسی لیے ضمیر فصل معلوم ہونا کہ یہاں پر ضمیر فصل ریپیٹ ہوئی ہے، تو یہ واو الف اور انتم دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن یہ گرامر کا رول ہے کہ الخو ہے نا، ماں ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گیا کہ ماں ملخون ہو گیا اور انتم جو ہے ضمیر فصل ہو گئی، تو اب ہمیں ہر جملے میں یہ غور کرنا ہے، صرف بہت کم انا آتا اور ہے، کانا بہت میں کم نہیں۔ آتا ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ میں اسی لیے اس کو یہاں پر آپ کو انٹروڈیوس کیا کہ مسلسل اس کی مثالیں، اور یہ میں آپ کو بولا تھا کہ جب میں وہ گرامر کراؤں گا تو آپ اس وقت مجھے یاد دلائیں گے۔ یہ آیت نمبر 41، اس سے پہلے کون سی آیت میں آیا تھا؟ 40 میں آیا تھا۔ 40 میں آیا، 41 میں آیا، اور 42 میں نہیں ہے، 43 میں آیا، سر ٹھیک ہے جی یہاں مثال کے ٹھیک ہے۔ طور پہ جب وہ سمجھائیں گے ضمیر منفصل اور اس کو ضمیر فصل، اس وقت یہ مثالیں آپ مجھے ریفرنس دیں گے، آپ کی کلاس میں جتنے بھی حد سے مراد جتنے بھی ہیں وہ اس وقت مجھے یہ انشاءاللہ۔ یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ایک بار ریپیٹ کرو، یا یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا بھیجا حاضر ہے یعنی ضمیر مفصل کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن تم جی وہی سر، پہ نہیں نہیں، آپ نے کیونکہ کہا تھا کہ انا اور کانا کا جملہ، تو ہم لوگوں کی سر وہ سوچ، بس میری تو کم از کم وہ اتنی ابھی لمیٹڈ ہی ہے۔ خیر اینیویز، سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لہم موسیٰ، خالہ لیں گے، خالہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لہم ان سب سے، یعنی جادوگروں سے، اور جو فرمایا وہ مقولہ ہے ان کا، جو کہ ایک امریہ انشائیہ جملہ ہے، القو ڈالو، تو القو میں جو واو الف ہیں وہ اس کے فائل ہیں جو کہ جادوگر ہیں، اور پھر جو ہے وہ انتم آ رہا ہے جو کہ ضمیر فصل ہے، جو واو الف ہے وہی انتم ہے، وہی ساحر ہیں، اور پھر جو ما ملقون ہے وہ ہے اس کا القو کا مفعول بھی، کہ جو کچھ تم والی ڈالنے والے ہو تم پہلے ڈالو۔ بس ختم، تم ڈالو، یہ 43 ہو گیا، یہاں تک ایک سین ہو گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ اب تم کو جو کرنا ہے تم کرو، اپنے ڈالو، اور انہوں نے وہ جو اپنی 70,000 رسیاں اور لکڑیاں تھی وہ ڈالی۔ اب وہاں پر فاطمہ نے بھی کہا، راجدہ دانش نے بھی کہا کہ وہاں پر تھوڑا سا خوف آیا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ اتنے ان کو بھی دکھ رہی تھی حرکت کرتی ہوئی، تو پھر لا تخف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈرنا نہیں ہے، تم اپنا عصا ڈالو، حکم ہوا۔ اب حکم کے ان بعد معنا، اللہ نے فرمایا تھا لا تخف ان معنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہے ہیں تم یہ؟ مجھے بس یہ آیت یاد ہے کہ لا تخف ان معنا، سورہ میرا طٰہٰ کی خیال ہے انہی کے لیے، نہیں تاہا میں نہیں ہے نہیں نہیں شاید، نہیں، انما انا یہ تو وہ کسی اور کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ نہیں نہیں ان کے لیے ہے، لیکن جب انہوں نے ڈاؤٹ کیا تھا مجھے قتل کر دیں گے، مستمیعون، انما انا مستمیعون والی آیت تھی، تھوڑا سا نکال کے دیکھو سجدہ کہاں ہے، وہ ہے تمہارے پاس سر اس میں انہوں جی نے بولا کل لا اللہ تحزن، لا تحزن ہے نا سر وہاں پہ مت لا تخف انک انت الاعلی،
یہ بس یہ صحیح ہے، لا تحزن نہیں ہے، لا تخف ہے نا، بالکل جی سجدہ جو پڑھے بالکل صحیح ہے کہ لا تخف، اور جو ہے ڈرو، انکا انت الاعلی، ہاں بالکل انکا آپ انت الاعلی۔ یہ تھوڑا سا اسی واسطے بولا تھا کہ پرانے جو قصے ہیں ان کو دیکھ لینا اور اس کو ایک بار، اس میں گیپ آئے گا ہر جگہ، ہر جگہ گیپ جو آتا ہے وہ دوسری جگہ سے لا کے فل اپ کرنا پڑتا ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ نہیں کہ بالکل ایز اٹ از منو ان یہاں پر بھی ریپیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 33 سے پھر میدان بالکل بدل رہا ہے، سینیریو بدل رہا ہے، سین بدل رہا ہے، اور انہوں نے اب پورا ایک نیا بالکل سین ہے کہ ڈالا انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، آج ہم بھی بسم اللہ سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن کے نام سے، فرعون کے نام سے کوئی کام شروع، بےعزتی، قرآن کی جلال اور اس کی عزت کی قسم ہم اس سے ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرعون کے نام سے وہ ڈالا، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ڈرو نہیں، تم اپنا سر ڈالو، وہی ہوئی ہے نا، وہ تھوڑا سا گھبرا گئے تھے اور انہوں نے اپنا اثر ڈالا، پھر اس اثر ڈالنے کا کیا ہوا، وہ جس کے بعد 45 میں آپ کو 44 میں وہ ہے، 45 میں وہ ملے گا، پھر جادوگر اس کو دیکھے ان پہ کیا اثر ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ پورا گروپ ہے کہاں سے 40 to 50 44 to 50 کتنی آیتیں ہوتی ہیں، سات آیتیں 7 7 ہوتی ہیں، یہ 7 آیتوں کا ایک گروپ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا، یہ اعراف میں بھی آپ کو ملے گا، طٰہٰ میں بھی ملے گا، اور بھی صورتوں میں ہے، یہ سین آپ کو ملے گا کہ جادوگر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد فرعون کی ان کو اس کی دھمکی ان جادوگروں کو، اور وہ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ 44 شروع کرنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس ایک 5 منٹ ہے، وہ ہمارا کا ایک سوال تھا ٹیڑھا بنگا سوال، اس کو تھوڑا سا اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو دیٹ؟ اور یس چلیے سر پلیز جی جی سر سر چلیے، وہ تھوڑا سا میرے سمجھ میں تو آ گیا تھا سوال، لیکن دوسروں کے سمجھ کے لیے ایک بار اپنا سوال ریپیٹ کرو تاکہ پھر میں جی اس سر کو ہو۔ سر میرا یہ تھا کہ جیسے پیغمبر بھی بہت سارے آئے اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل اتنے زیادہ سوراز میں آئی ہے اور اتنی ڈیٹیل میں آیا ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، نمرود کے ساتھ قصہ تھا، اور اتنے زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر تو آئی تھی، اتنی زیادہ، اور یہ اور باقی چیزیں جیسے قرآن میں ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا، حج کا، سب ایک بریف ہے، وہ میں جانتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے، جن کی سنت ہے، جس پہ مسلمان کو عمل کرنا ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل۔ آج اگر آج ایک غیر مسلم قرآن اٹھاتا ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے سنت کو بھی ڈھونڈنا، جبکہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا قصہ اتنا زیادہ ریپیٹ ڈیٹیل میں ہوا ہے، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوم نوح باقی تھی، کوئی تھے اس قوم کے جو اس پہ عمل کرتے تھے، جو تو ہزاروں سال نہیں، قبل، عاد کے کوئی باقی تھے، نو، سمود کے کوئی باقی تھے، نہیں، کوئی بھی نہیں، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ 2 مذہب نکلے، جس میں سے ایک طرف اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ ہے ادھر بنی اسماعیل ہے، یہ باقی تھے۔ تو یہ چونکہ یہ قوم
اور اس کے بعد بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کو یہود مانتے نہیں تھے، بلکہ ان کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے تھے، ان کو ان کے خیال میں سولی پہ بھی چڑھائے تھے۔ بہرحال یہ دو قومیں باقی تھی، یہ زندہ قومیں تھی، اور آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ نصارہ اور بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں۔ تو ایک چیز جو اب اس وقت موجود ہے اس کے تفصیلی ذکر کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو دیکھ سکتے ہیں ان کا تو تھوڑا تھوڑا ذکر آیا، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن تھوڑا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو تو پورے کا پورا مٹا دیا گیا تھا، عاد علیہ السلام کی قوم، ان کی ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہتے تھے اسے پورا مٹا دیا گیا تھا، سمود علیہ السلام کی قوم کو مٹا دیا گیا تھا۔ وہ تو صرف نافرمانی کی وجہ سے، ان کی انبیاء کو نہیں ماننے کی وجہ سے یا ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ دو قومیں ہیں، ان کو بالکل نیست و نابود ایریڈیکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا۔ قرآن جو ہے وہ ایک جیسے قیمتی ہیرا ہوتا ہے، اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں ہر طرف پہنچتے رہتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ سورہ میں نشانیاں چل رہی ہیں، کہیں قصص چل رہے ہیں، کہیں احکام چل رہے ہیں، کہیں بلیف کو درست کیا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب دنیا شروع ہوئی اسی وقت سے دو طاقتیں تھیں جو برابر کام کر رہی تھی، ایک تو حق اور دوسرا باطل۔ یہ دو طاقتیں تھیں، باطل کی طاقت جو ہم اپنے کلاس شروع کرنے سے پہلے روز دعا کرتے ہیں، اللہم ارینا الحق حقا، حق ہم کو حق کی صورت میں دکھائی ہے، وہ ارینا باطلا باطلا، باطل کو ہم سمجھ سکیں وہ باطل ہے۔ اب یہ تمام قصوں کا نچوڑ نکالیں گے موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیل سے آیا ہے۔ دو قوتوں کا ذکر ہے، ایک طرف نبی کی قوت تھی، وہ حق تھا، وہ آج بھی باقی ہے ان کی قوم، اگرچہ کہ بگاڑا گیا، شریعتوں میں فرق لا لیے، بلیف میں فرق لا لیے، نصارہ بھی لا لیے، لیکن وہ قوم، وہ نبی کا مقام ہے، نبی کی بات وہ حق ہے، چاہے کتنا بھی دیر ہو جائے حق جو ہے وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے، باطل جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی نیست و نابود ہوتا ہے۔ تو یہ سب خود سے بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے، فرعون کو اللہ نے نمونے کے طور پہ، نمرود کو ایسے بنایا کہ وہ بے انتہا طاقت حاصل کر لیے، اتنی طاقت حاصل کر لیے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، لیکن وہ باطل طاقت تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا فرعون کا، وہ کس طرح ڈوب کے مرا۔ باطل ہمیشہ ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت کے جتنے کفار تھے، جتنے مشرکین تھے یا جتنے یہود تھے، ان سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طاقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے زمانے سے برابر دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک حق کی طاقت ہے، ایک باطل کی طاقت ہے۔ باطل کبھی پائیدار نہیں ہوتا، ایک عرصے تک اس کا بول بالا ہوگا اور وہ بہت ترقی بھی کرے گا، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جب 360 یہ بت شکن اللہ کے پیغمبر کی جو اپنے آپ کو مانتے بھی تھے، مکے والے پورے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں سمجھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے انہی کی پیروی میں 360 بت بنا لیے تھے، وہ بت شکن تھے، یہ بت گر اپنے عقیدے جو ہے اس کے بنا لیے تھے۔ تو وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ باطل تھا، اور ایک عرصے تک چلتا رہا، وہ ان کی جڑوں میں دھنس گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ سارے بتوں کو اپنا مددگار سمجھ رہے تھے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف مثالوں سے کہ حق جو ہوتا ہے وہ ایک دن پریویل ہوتا ہے، حق ہی کامیاب ہوتا ہے، اور باطل جو ہوتا ہے
وہ ایک دن نیست و نابود ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. اسی لیے پرانی قوموں کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر، فرعونیوں کا ذکر، کہ فرعونی کس طرح سے تباہ کیے گئے، پوری قوم کی قوم بھی ڈبا دی گئی جتنے ان کے جنرل تھے. اور پھر بنی اسرائیل وہ حق پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام حق پہ تھے، ان کو کامیابیاں دی، ان کے اوپر نعمتیں نازل فرمائی میدان طاعہ میں، کیسی کیسی نعمتوں سے ان کو نوازا. تو یہ حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی ہے نا کتاب المبین ہے، جو حق ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. اس کے لیے قصوں کا بھی سہارا، نشانیوں کا بھی سہارا، بے شمار نشانیاں جو اللہ کی ہیں وہ آپ کو ڈائمنشنس میں ملے گی، اور قصوں سے بھی اس کو واضح کیا گیا. اسی لیے خاص طور سے بنی اسرائیل کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوم جب بھی تھی، آج بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بنی اسرائیل بھی موجود ہیں، نصرانی بھی موجود ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. ان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ راہبیت کی بھی برائی، اللہ کا بیٹا مان لینے کی، وہ تمام چیزیں ان کے اندر آ گئی اور وہ پھر راستے سے بھٹک گئے. یہی وجہ ہے کہ کمپیریزن ہے کہ فرعون حق تھا یا موسیٰ علیہ السلام حق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں یا اس وقت کے بڑے بڑے سرداران قریش حق پہ تھے، جو دولت کی بنا پہ، طاقت کی بنا پہ آپ کو کمتر سمجھ رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، یہ کیسے نبی ہیں، بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں. اور پھر وہ ساری چیزیں آپ سورہ فرقان میں، سورہ مومنین میں پڑھ کے ہیں ان کے اعتراضات. تو وہ اعتراضات کی وجہ وہ باطل پرست تھے. ان کو حق بتانے کے لیے یہ قصے بھی سنائے جاتے ہیں، نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں. اور یہ قوم تھی، زندہ قوم تھی، آج بھی زندہ قوم ہے، لیکن ان کے اندر برائیاں آ گئیں تو ان کا ذکر. اور پھر جو اس وقت فرعون تھا وہ ایک باطل کی شکل ہے، اور وہ باطل بہت اونچا اٹھا، اتنا اونچا اٹھا کہ اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے پہ مجبور کر دیا، لیکن وہ باطل کو نیست و نابود ہونا تھا. تو اس مشرکین مکہ کا تو پھر جیسے وہ اعتراض کرتے تھے، یعنی قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی آتی تھی. جو لوگ ہیں وہ عین الیقین جو کہ آنکھوں سے دیکھتے، تو ان کا اعتراض اس زمانے میں تو اور بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے، حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہاں ہے؟ لیکن مجھے یہی بات لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ ریپیٹڈلی سیم قصہ جو ہے وہ ہر جگہ پر آنا، ایک ابھی بھی وہ چیز سمجھ مجھے نہیں آئی. میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ قوم موجود ہے، ان کے لیے، ان کو جگانے کے لیے حضرت موسیٰ کی قوم بھی آج بھی زندہ ہے. تو اس بار بار اتنی ڈیٹیل میں آنا ایک ہی چیز کے، اول کو ڈالو، تم ڈالو، ہم نے ڈالا، وہ اصحاب بن گیا، یہ چیز تھوڑا مجھے ہمیشہ سے کچھ کنفیوژن پیدا کرتی ہے. کیوں کنفیوز؟ جہاں پر جس نشانی کا ذکر ہے، جس قصص کا ذکر ہے، وہ اتنا ہی حصہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو باطل کے اوپر ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ باطل. یہ اس کا مطلب ریپیٹیشن قرآن میں بہت جگہ ہے، نشانیوں کا بھی کئی جگہ، صرف طریقے الگ ہوتے ہیں. کتنی ہے انسان کی پیدائش ہے، پانی ہے، بارش ہے، زمین کی بالندگی ہے، ہر چیز بہت جگہ ریپیٹ ہوئی، ایک ہی جگہ کوئی ایک بات نہیں کہی جاتی، بلکہ جہاں پر نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اس وقت جو میسیج ہے ان کو ان مثالوں کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قصہ ایک جگہ بیان نہیں کیا کہیں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا حصہ اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے. اب یہاں پر آپ مضمون شروع سے پڑھ رہے ہیں شعراء میں
کہ کیا تھا وہ شروع سے 9 آیتیں آپ پہلے جو تمہید کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے، تو یہ اس سے مطابقت آپ کو پورے قصے اب یہاں سے جو آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ساری ان 9 آیت کی تمہید میں وہ بالکل اس سے متعلق ہے. 9 آیتیں پھر ایک بار پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعتراضات جو تھے اس کے اوپر فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت سے انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی نمرود نے اختلاف کیا، اور نوح علیہ السلام سے بھی اس وقت کے عمرا نے اختلاف کیا. یہ سب باطل طاقتیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، اور یہ وہی لے کے وہی جو آپ پہ آتی ہے وہ بالکل حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، بے شمار جگہ تنزیل من رب العالمین. اور تھوڑا غور کرو تو انشاءاللہ ساری چیزیں سر اس میں ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو امت مسلمہ اول کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت اور دین کو پھیلانے کے لیے ان کو چوز کیا تھا. تو سورہ بقرہ میں ہم نے یہی تو پڑھا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یہ یاد کروایا کہ تم پہ اللہ نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، لیکن تم نے نافرمانی کی. تو پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ تمہیں گرا کے تمہارے جیسی کسی اور قوم کو کھڑا کر دے. تو پھر یہ امت محمدیہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمان جو امت تھی، پھر وہ جو خلافت تھی وہ ان کے سپرد کی گئی کہ اب دین کی اشاعت کا اور اس کا جو کام ہے وہ اب امت محمدیہ کے سر پہ ہے. اور یہ اللہ کے خلیفہ مسلمانوں کے لیے مطلب ان کو یہ بھی پورا یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمان بھی وہی کام کریں گے جو کہ بنی اسرائیل نے کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو خلافت سے بے دخل کر دیا، اگر امت محمدیہ بھی وہی کام کرے گی تو وہی والے جو جیسا حشر ان کا ہوا کہ ان کی عزت گئی دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ اس کا عذاب ہوگا، تو مسلمانوں کو بھی اگر وہی کچھ کریں گے تو اس کام کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. ایسا بھی تو ہے سر. اور کئی ڈائمینشنز میں ہے، بالکل یہ بھی ہے کہ ان کے جو طریقہ تھا اس سے بھی سبق سیکھنے کے لیے ان کے قصے بتائے جاتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. اتنی 400 سال کی غلامی کے بعد جیسے ہی نکل کے میدان طاعہ میں وہ دریا پھٹا، وہاں سے نکل کے آئے تو پہلا مطالبہ یہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ بچڑوں کی، گایوں کی، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھی، خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک عرب بنا دیجئے. پھر موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تک اتنی دیر میں ساری تکالیف کو جو ان سے فرعون ان کے اوپر جو عذاب کرتا تھا اس کو بھول گئے اور بچڑے کی پوجا کر دی. تو یہ ساری عبرت کے لیے ساری چیزیں کہ انہوں نے ایسا کیا. اور مومنین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک قوم جس کو خلافت دی گئی تھی وہ راستے سے بھٹک گئے. اور پھر یہ تو ازل سے ہی لکھا ہوا تھا دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئیں گے. انشاءاللہ اور کبھی بہت فرصت میں اس کو بات کریں گے، ابھی فی الحال اتنا بس ہے. اوکے، جی سر، جزاک اللہ، شکر، الحمدللہ. کچھ دعا تو کر کچھ لوں؟ کچھ تو ہاں کچھ سر، کچھ تو سمجھ آ رہا ہے کہ جی سر کہ ان کی قومیں ابھی تک زندہ ہیں، اس وجہ سے بھی یہ بہت اہم ہے یہ چیز کہ ڈیٹیل میں ریپیٹ ہو یہ سب. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو دعا کر لو جلدی. اوکے، شکر، الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکما. یا اللہ پاک پروردگار، ہم آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں، ہمارے فہم کو بڑھا دیں. اللہ اس کا جو میسج ہے وہ ہمیں صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچائے. اور ہماری جو اگلی نسلیں اللہ پاک پروردگار انہیں ہدایت کے راستہ دکھائیں، اور ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا اجر ہمیں
اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد لگتا ہے للہ رب اسکرین العالمین. چلا گیا نا سب کے پاس سے. جی سر اس وقت سے ہی چلا گیا جب آپ نے جواب دینا شروع کیا، لیکن کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. Let's see you all next week انشاءاللہ زندگی رہی تو. انشاءاللہ.